اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ لفظ بہت صحیح استعمال ہوئے اور اس لفظ کے علاوہ لفظ نہیں استعمال ہوا، لہٰذا اس لفظ کے اندر ہی یعنی کہ گویا کہ یہ نہیں ہوگا لفظ آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے مومن کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ایک بات اس کا دین کے لحاظ سے بھی ریفلیکشن ہے کہ مومن اور دوسرا مومن ایک سچویشن میں تقریباً ایک جیسا بیہیو کرے گا، تو بالکل اس کی کاپی فوٹو بیہیو کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کو اس کی خامیاں دکھانے کے لیے ایک آئینہ ہی ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی تنقید نہیں کرتا، تردید نہیں کرتا، تضحیق نہیں کرتا، صرف ریویل کرتا ہے خامی اس کے سامنے بغیر پراپیگنڈا کیے ہوئے۔ جس طرح آپ خاموشی سے آئینے کے سامنے جا کے اپنی تھوڑی سی خامی کو میک اپ کر لیتے ہو، میک اپ میں نے کمی دور کرنا آپ کر لیتے ہو، اسی طرح مومن جو ہے وہ مومن کی خامی کو ظاہر کر کے دور کر دیتا ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی کہ مومن مومن کی تنقید نہیں ہوتا، مومن مومن کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوتا، اس کا صرف آئینہ بن۔ آئینے کا مطلب یہ ہے کہ سمپتھی کرنا اور اس کو صحیح سچویشن سے آگاہ کرنا اور اس کے صحیح کردار کو، ظاہر اور باطنی کردار کو اس پر آشکار کرنا۔ مومن ہی مومن کے کردار کو آشکار کرے گا، یعنی کہ جب تم اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہو اور اپنے بارے میں خود نہیں جان سکتے، اگر تم مومن ہو تو کسی مومن سے پوچھو کہ تم کیا ہو، تو وہ تمہیں تمہارے نام کے ساتھ تعارف کرا دے گا، تمہاری ذات سے تعارف کرا دے گا، تمہارے کردار سے تعارف کرا دے گا، تمہارا ظاہر اور باطن سے تعارف کرا دے گا۔ تو مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو ایک مومن کی ضرورت ہے وہ دوسرے مومن کی بھی ضرورت ہے، جو ایک کا خیال ہے دوسرے کا خیال ہے، جو ایک کا عمل ہے دوسرے کا عمل ہوتا ہے دین کے حوالے سے، اور دوسرا اس کی خامی اور خوبی ریویل کرتا ہے اور اس کو اصلاح بھی کرتا ہے، اس کا مظہر بھی ہے۔ مظہر کہتے ہیں نا، یا اس کا اظہار کرنے والا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مومن اللہ کا مظہر بھی ہے، مظہر صفات ہے، ذات تو نہیں، مظہر صفات ضرور ہے۔ اس طرح مومن مومن کا مظہر کہلاتا ہے، مومن مومن کا اظہار کہلاتا ہے، مومن مومن کی سمپتھی کہلاتا ہے، جس طرح آئینہ سمپتھائز کرتا ہے۔ اور آپ خلوص سے اپنے بھائی کو ریویل کر دو، اسے یہ بتا دو کہ یہ دیکھو آپ میں یہ خامی ہے، اس کو میری نگاہ سے دیکھ، پھر وہ اپنے آپ کو وہ کلیئرلی پہچان لیتا ہے۔ یہ وہ ہے اصلاح جھگڑے بغیر۔ خالی اس کو آئینہ دکھا دو کہ ذرا آپ نے غور نہیں کی تو ذرا آئینہ دیکھ لو نا، تو اس کو جو بلیک اسپاٹ ہوگا، بلیک اسپاٹ ویسے محاورہ بھی ہے، بلیک اسپاٹ ہوگا تو نظر آ جائے گا کہ یہ تو کوئی کمزوری ہوگی۔ تو مومن مومن کو آئینہ دکھاتا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کو ریویل کرتا ہے، مومن مومن کے لیے سمپتی ہے۔ تو اچھی بات ہے نا، ریئیکشن نہیں ہے۔ اب آج میں ریئیکشن نہیں ہے، اصلاح ہے۔ اصلاح ہے وہ بھی خاموش اصلاح ہے۔ آئینہ سب سے زیادہ اصلاح کرتا ہے اور بڑی خاموش اصلاح کرتا ہے اور بغیر بولے ہوئے اصلاح کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ظاہری اصلاح اگر انسان کی ہوتی ہے تو آئینے سے ہوتی ہے، اور بیچارہ شور بھی نہیں مچاتا، بلکہ آپ اصلاح اسی سے لیتے ہو اپنی خامیوں کی۔ اسی طرح باطنی خامی اور ظاہری خامی جو ہے نا، یہ مومن ہی تمہاری اصلاح کرے گا۔ تو آپ اپنے کردار کی دریافت کے لیے مومن کے پاس جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا، زندگی میں تباہی کا ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں غیر مومنوں سے رہ لیتے ہو، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں مس گائیڈ ہو جاتے ہو اور مس کنسیپشن کا شکار ہو جاتے ہو کہ دیکھو ہمارا مکان کیسا ہے، اور وہ پھر آپ کو کہے گا یہ کوئی مکان تو نہیں رہنے والا جس میں تم رہ رہے ہو۔ اب تم نے ایک ایسے آدمی سے مشورہ لے لیا جو مومن نہیں ہے، آپ بات سمجھ رہے نا، کیونکہ اس کا کوئی اور ہی مزاج ہے۔
مومن سے مشورہ لے اور مومن کو صحیح مشورہ دے گا کہ ٹھہرنے والی کیا چیز ہے، جانے والی کیا چیز ہے، کرنے والا کون سا کام ہے، نہ کرنے والا کون سا کام ہے. تو مومن جو ہے نا وہ بغیر کسی تنقید کے آپ کی اصلاح کرتا جائے گا، جس طرح آئینہ اصلاح کرتا ہے. تو سب سے پہلے کبھی اصلاح کی ضرورت ہو، نہ بھی ضرورت ہو، تو ایک مومن تلاش کرنا چاہیے. مومن کی ملاقات جو ہے وہ آپ کی اپنی دریافت ہے، پھر آپ اپنے بارے میں بھی جان لو گے، اپنے آپ کو پہچان لو گے مومن کی نگاہ سے. ایک اور جگہ پر فرمایا، حدیث شریف ہے کہ مومن جو ہے نا یہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آئینہ